سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی مذہب تھے، لیکن اپنے زمانے میں چاروں مذاہب یعنی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کو تنہا طواف کعبہ کا فتویٰ انتہائی ضرورت کے پیش نظر دیا تھا۔ یہ فتویٰ اس واقعہ کے منافی نہیں جب خلیفہ مہدی مکہ میں آئے اور کچھ روز قیام کرنے کے بعد طواف کعبہ کے وقت لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اس پر عبداللہ بن مرزوق نے بڑی جرأت سے آگے بڑھ کر کہا، آپ کو عام مسلمانوں کو ہٹا کر تنہا طواف کرنے کا کس نے حق دیا ہے؟ آپ کو عوام اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کس نے اجازت دی ہے؟ اس نے جواب میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ فتوح الغیب کے آخر میں لکھا ہے کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں صاحب فراش تھے تو آپ کے بیٹے سید عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان مجھے وصیت فرمائیں تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، متقی بن جاؤ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور کسی دوسرے سے کسی قسم کی امید نہ رکھو اور اپنی تمام ضروریات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اس کے بعد کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی دوسرے صاحبزادے سید عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تکلیف و مرض کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اس ضمن میں مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے کیونکہ میرا اللہ مجھے مختلف حالات میں سے گزرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کے تیسرے صاحبزادے سید عبد الجبار رحمہ اللہ نے دریافت کیا کہ آپ کے جسم میں کون سی چیز آپ کے لیے تکلیف دہ ہے تو آپ نے فرمایا، مجھے دل کے سوا سارے اعضاء تکلیف دیتے ہیں۔ دل صحیح و سالم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں معمور ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام محمد بھی تھا۔ شیخ عبدالہادی مسوری یمنی نے آپ کی مدح میں یہ شعر کہا ہے، ابا ثال للہ ثم رسولہ اغثنی فانی مرت کالحوت فی البرا۔ اے ابو صالح، اللہ اور اس کے رسول کی طفیل میری فریاد رسی کریں کیونکہ میں ایسی مچھلی کی مانند مضطرب ہوں جو خشکی پر تڑپ رہی ہو۔ اس شعر میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ایک صاحبزادہ ابو صالح نامی بھی ہوگا۔ آپ کی ایک لڑکی بیٹی امۃ الجبار فاطمہ تھی۔ اس بیٹی کا نکاح شیخ عبد الرحمن بن تفسونجی کے بیٹے سے ہوا تھا۔ کتاب الذیل میں لکھا ہے کہ ابو المحاسن فضل اللہ بن سیدنا شیخ عبد الرزاق نے، جو ابو صالح نصر قاضی القضاء کے چچا تھے، سے کہا کہ میں نے اپنے چچا سید ابو عبداللہ عبد الوہاب سے سنا ہے کہ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو المحاسن فضل اللہ اور ابو صالح نصر دونوں آپ کے پوتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو گود میں اٹھا کر کہا کرتا تھا، یہ تو میت ہے۔ اس طرح آپ کی محبت، اس کی محبت میرے دل سے ختم ہو جاتی اور جب وہ بچہ موت کی وادی میں چلا جاتا تو میرے دل میں کچھ بھی اثر نہ ہوتا تھا کیونکہ پیدا ہوتے ہی میرا دل اس کی محبت سے خالی کر لیا جاتا تھا۔ آپ کا یہ حال تھا کہ مجلس واعظ میں آپ لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلانے کے فریضہ سے میں مصروف تھے۔
تو آپ کو آپ کے بیٹے کی موت کی اطلاع دی گئی تو آپ اس فریضہ سے دستبردار نہ ہوئے اور نہایت صبر و سکون میں تبلیغ دین میں مصروف رہے، حتیٰ کہ مجلس کے اختتام پر جب لوگ غسل سے فارغ ہو چکے تھے تو آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ عمر میں آپ سے چھوٹے تھے اور علم و تقوی میں خاصا حصہ ملا تھا، مگر جب حالت شباب میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی کمشیرہ عائشہ نامی تھیں جو صاحب کرامات تھیں۔ ایک دفعہ جیلان میں خشک سالی نے عوام کو پریشان کر دیا۔ لوگوں نے باران رحمت کے لیے ہر چند دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی۔ آخر وہاں کے نیک بندے جمع ہو کر آپ کی ہمشیرہ کے پاس آئے اور باران رحمت کے لیے التجا کی تو آپ نے اٹھ کر سین میں جھاڑو دیا اور عرض کی، اے میرے رب کریم، فرش پر میں نے جھاڑو دے دیا ہے، اب اس پر پانی چھڑکنا تیرا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ بارش سے بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو پہنچے۔ آپ نے کافی عمر پائی اور جیلان میں ہی فوت ہوئیں۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بیٹا جن کا نامی اسم گرامی سید عیسیٰ تھا، انہوں نے علم دین اپنے والد محترم سے حاصل کیا تھا۔ تمام عمر درس و تدریس، واعظ و نصیحت میں مصروف رہے، مفتی بھی رہے۔ تصوف پر ایک کتاب جواہر الاسرار و لطائف الانوار لکھی تھی۔ علم حدیث مصر میں مکمل کیا اور 573 ہجری میں مصر